بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مسائل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جدید مسائل شیئر کریں گے جو کہ آج کل لوگوں کو پیش آتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ مسائل ہم سوال و جواب کی صورت میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سوال: کون سا جانور حلال ہے اور کون سا جانور حرام ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ضابطہ بیان فرمایا ہے؟ جواب: جو جانور یا پرندہ شکار کر کے کھاتے ہیں یا ان کی غذا محض نجاست ہے، ان کا گوشت استعمال کرنا حرام ہے، اور جو ایسا نہیں ہے وہ حلال ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضابطہ یہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی جانوروں میں سے کچلی کے دانت والے جانور کا گوشت استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ارشاد ہے کہ پرندوں میں جو پنجوں سے شکار کرنے والے ہیں ان کا گوشت استعمال کرنا منع ہے۔ اب ذیل میں ہم آپ کے ساتھ حرام اور حلال جانوروں کی فہرست شیئر کرتے ہیں۔ حرام جانوروں کی فہرست: شیر، بھیڑیا، گیدڑ، بلی، کتا، ہاتھی، بندر، خنزیر، باز، چیل اور گدھ وغیرہ۔ حلال جانوروں کی فہرست: گائے، بیل، بھینس، اونٹ، بکری، دمبا، چڑیا، بٹیر، مرغابی، کبوتر، ہرن اور خرگوش وغیرہ۔ سوال: گھوڑے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا یہ حلال ہے؟ جواب: گھوڑے کے گوشت کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مفتبی قول کے مطابق مکروہ تحریمی ہے، جبکہ صاحبین اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ گھوڑا گائے، بھینس جیسے حلال جانوروں کے مشابہ ہے، لہٰذا اس کا گوشت استعمال کرنا حلال ہے۔ باقی اس کی علت حرمت یقیناً اس کے اندر کسی قسم کا خبث کا ہونا یا اس کی غذا گندگی ہونا نہیں، بلکہ چونکہ گھوڑا قیامت تک کے لیے آلۂ جہاد ہے، اگر اس کے گوشت کے استعمال کو حلال قرار دیا جائے تو گھوڑے کی قلت ہو جائے گی۔ سوال: کیا خرگوش کا گوشت حلال ہے؟ جواب: کسی جانور کے حرام ہونے کے لیے شریعت نے جن اوصاف کا ذکر کیا ہے وہ خرگوش میں موجود نہیں، لہذا خرگوش کھانا حلال ہے۔ اس میں کسی شک و شبہ میں مبتلا ہونا درست نہیں۔ سوال: اگر کسی نے کوئی حلال جانور چوری کر کے ذبح کیا تو اب کیا یہ جانور حلال ہے؟ جواب: اگر کوئی کسی کا جانور چوری کر کے ذبح کر دے تو اگرچہ یہ فعل حرام ہے لیکن اس سے جانور حرام نہیں ہوگا۔ اگر اس کو شریعت کے مطابق اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو بلا شبہ وہ جانور حلال ہے۔ سوال: کیا مردوں کے لیے ٹخنے چھپانا جائز ہے؟ جواب: مردوں کے لیے ٹخنے چھپانا جائز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کپڑے کو تکبر کے ساتھ نیچے گھسیٹے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ مرد کی زیر جامہ کا جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے شلوار، پائجامہ، پتلون، تہبند اور لنگی وغیرہ پہننا جائز نہیں، گناہ ہے، اس لیے اس گناہ سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ سوال: کیا مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا حرام ہے؟ جواب: جی ہاں، مردوں کے لیے اصلی ریشم کا لباس پہننا حرام ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، اس حال میں کہ ایک دست مبارک میں ریشم تھا اور دوسرے دست مبارک میں سونا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ دوستو، یہ چند جدید اور ایسے مسائل آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں جو کہ آج کل لوگوں کو پیش آتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ان کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین کا علم حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ویڈیو کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور مزید اسلامک مسائل کے لیے ہمارا چینل UM مسائل ضرور سبسکرائب کریں۔